ایران کا جو حملہ ہے وہ امیوننٹ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے بہت ہی کانٹرڈکٹری اطلاعات, مطلب وہ منٹ میں تولا منٹ میں ماشا والی بات ہے. ٹرمپ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, کبھی وہ کہتا ہے کہ بس میں تیاری کر رہا ہوں, ایران تم سے ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو میں آگے اٹیک کر دوں گا. ایران آن دی ادر ہینڈ بالکل پریپریشن موڈ میں ہے. جو وہاں سے جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے, اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ وہ بالکل ایک ہنگامی صورتحال اس ملک میں اس وقت ہے, موجود ہے اور پیدا کر دی گئی ہے, تاکہ کوئی اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے پوری قوم اور ریاست جو ہے وہ تیار ہو. تو اجاز, واٹ ڈو یو تھنک واٹ از لائکلی ٹو ہیپن؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پچھلی دفعہ جو معاملہ ہوا اس کے اندر اسرائیل نے جب حملہ کیا ایران کے اوپر, تو وہ حملہ 3 دن پہلے ہوا. اس 3 دن کے بعد جو ہے, یا 2 دن کے بعد if I remember correctly, مسقط میں جو ہے وہ مذاکرات ہونے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان. اسرائیل نے حملہ کر دیا, پھر امریکہ نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا. اچھا, اب 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم اے اسٹرکچرلسٹ, تو میں تو اسٹرکچرز کے حوالے سے تجزیہ کرتا ہوں. اسٹرکچرلی صہیونی ریاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران تباہ ہو. امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں ہے, لیکن چونکہ امریکہ صہیونی ریاست کا ایک پلہ بن چکا ہوا ہے, اور چونکہ ٹرمپ جو ہے, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ ایک صہیونی ہے, تو یہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ ہی ہے. اب اس نے جو یہاں پہ ابراہم لنکن اور اس کے علاوہ جو اس کے باقی ایسٹس ہیں, جو F-15 ایز جو ہے وہ تھیٹر میں آئے ہیں, تو یو ہیو بیسکلی مارچ دا ٹروپس آن دا ہل. اس لیے جو آپ نے ایک فزیکل منطق تو کریٹ کر دی ہے فار یوز آف فورس, ٹھیک ہے. اب اس سے پیچھے ہٹنا آپ کے لیے, جیسے جیسے آپ بلڈ اپ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اب لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سی بات کی کہ بھائی آپ جو ہے وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں منیاپولس سے, یا آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ایپسٹین فائل سے, یا آپ جو ہے وہ صہیونی ریاست کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. مقصد و منشا جو بھی ہو, جی جو بھی ہو, بالکل. بات یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے, اس کے اندر ایران کے اوپر حملہ ہونا, اس کے چانسز جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. اگر وہ کل نہیں ہوتا یا پرسوں نہیں ہوتا, تب بھی جو اسٹرکچرل جو اگر آپ تجزیہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ حملہ ہوگا, یہ حملہ ہوگا, کیونکہ مہرے جو ہیں وہ اس طریقے سے بساط پر سج چکے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں. اب یہ ہے کہ ابھی نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرمپ کو بھی نہیں پتا کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. You never know. بالکل بالکل. پہلے اس کا یہ تھا کہ میں احتجاجیوں کے حق میں جا رہا ہوں, اب اس نے کہا ہے کہ جی نیوکلیئر پروگرام, میسائل پروگرام, سیکورٹی فار اسرائیل, اپنا نان سپورٹ فار پراکسیز, سو وہ سارے بینچ مارکس اور وہ گول پوسٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. رائٹ. But at the end of the day, it's about imperial overreach. And Trump will be playing right into Netanyahu's hand, because صہیونی ریاست یہ چاہتی ہے کہ ایران تباہ ہو. جی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, ایران کا جوابی جو ہے وہ جواب کیا ہوگا, اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, وہ کس حد تک ہو سکتی ہیں, کتنا نقصان ہو سکتا ہے,
کن جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بیسکلی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ once that happens the jig is up and بالکل then you basically enter into terra incognita. بالکل میں اجاز ایبسولوٹلی امپیریل اوور ریچ تو ہے، سو وہ تو بالکل عیاں ہے، مگر میرے خیال سے ایک جو امپیڈمنٹ جو خطرہ جس کا یہاں پہ امریکہ میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے بہت، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر اس طرح کے اٹیک کے بعد اب لوگ ایرانی حکومت اور موجودہ جو رجیم ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے، تو پھر تو جو بھی اہداف ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے وہ حاصل ہونا بہت مشکل ہوں گے، یہ ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ if they attack ہاں تو انہوں نے 2-3 چیزیں کرنی ہیں. لیڈرشپ ڈیکیپیٹیشن، جی ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس، جی انفراسٹرکچر ڈیگریڈیشن، اس کے اندر IRGC اور جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے، بالکل اور اس کے علاوہ جو ایون دا انرجی انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے، بیکاز دین دے ول ٹرائی ٹو کریٹ اے سچویشن ویئر ان دا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس جی جو ایتھنو لنگوسٹک فالٹ لائنس ہیں، وہ بالکل آذربائیجانی ہوں، کرد ہوں، بلوچ ہوں، آوازی عرب ہوں، یہ تاکہ وہ فالٹ لائنز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اسینشلی واٹ دے وانٹ از اسٹیٹ کلیپس تھرو رجیم کلیپس. ٹھیک بالکل ٹھیک یا بالکل. اچھا ایک آخری ڈائمینشن جو اس میں ہے قابل ذکر، اور وہ یہ ہے اجاز کے شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایپسٹین فائلز جو ہے اب اس کا بھی پھر سے ایک گلوبل، ایک اور ٹرمپ بھی آ گیا. ہاں جی ایک نیا وہ کھلا ہے اب اس میں میں ویسے یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں I haven't been following that at all. می ٹو جی لیکن وہ چھوٹی موٹی انفارمیشن آپ کو پتا ہے آج کل آ جاتی ان ہے، باکس میں آ جاتی ہے. بالکل وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کا جو اہم اس وقت ہوا ہے معاملہ اجاز صاحب وہ یہ ہے کہ اس میں اب ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ بالکل ولنریبل دوبارہ سے ہوئے ہوئے، اور بھی بڑے اس کے کیسز میں سے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یہاں پر اب یہ بھی ایک کنسپریسی تھیوری کی جاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ وہ اور اس طرح کی جو ساری لابی ہے اس کے ہاتھ میں ایک طرح سے یرغمال بھی ہے، اور وہ اس کو کرنا پڑے گا جو اس کو کہا جائے گا. تو یہ ایک ڈائمینشن ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ پروفیسر جان میشائمر نے تو بہت عرصے سے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ اسرائیل بیسکلی اونز ٹرمپ.